ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں میں بڑی تکلیف میں تھی، اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی، لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا؟ تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین ابن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے خود۔ نوحہ سے مراد آپ یہ پاکستان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخ و پکار نہ ہو، کوئی غلوب پر مبنی الفاظ نہ ہو۔ ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی۔ چلیں رونا بھی مان لیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا۔ اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ اسپیسیفکلی تو جہاد اور قتال کے کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن یہ جنرل رول ہے کہ بعض اوقات انسان کو وقتی طور پہ کوئی ایک بڑا صدمہ پہنچتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بعد میں آنے والا وقت بتاتا ہے کہ یہ اس کے لیے خیر ہی تھا۔ مثلاً جو لوگ تکلیف میں مبتلا ہو کر اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، کسی کی بہن فوت ہو گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، اس کے بعد وہ اللہ کو سیریس لینا شروع کر دے اور اپنی آخرت بنا لے، تو بظاہر جو وہ تکلیف تھی اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی نوید بن کے آ گئی۔ اور یہ تو سورہ السجدہ میں بھی موجود ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں تھوڑی سی تکلیف دیں گے تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے۔ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہو نا تو انسان کو خدا کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ انسان جب تکلیف میں آتا ہے اسی وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میری ضرورت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے۔ بہرحال بعض اوقات عذاب الہی بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں وثوق کے ساتھ تو ہم کسی بھی ایکٹیویٹی کو عذاب سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ایک غیبی خبر ہے، میں بھی عذاب ہو، میں بھی یہ آزمائش ہو، لہٰذا آج کی ڈیٹ میں جو
محتاط رویہ یہی ہے کہ اس قسم کی جتنی بھی تکلیفیں آئیں آپ ان کے لیے یہی کہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ورنہ تو انسان اپنے مخالفین کے لیے سمجھتا ہے کہ ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اپنوں کے لیے سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ آزمائش کی کیٹیگری میں ہی فال کرنے میں عافیت ہے, اور اس سے ہمیں لیسن لرن کرنا چاہیے. اس قسم کی جو بڑی اموات ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے ایک ڈیٹرنس ہے, ایک تنبیہ ہے کہ اس دنیا میں آپ نے ہمیشہ نہیں رہنا, سب نے مر کے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. یہ اصل میں اس سے ایک لیسن ہے. اکثر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا, کتنے جانور مر گئے جی ان کا کیا قصور تھا, زلزلے میں مر گئے, سیلاب میں مر گئے, ٹورنیڈو میں جو ہے وہ اٹھائے گئے, ان کا کیا قصور تھا. تو یہ صرف علم کی کمی کی وجہ سے, ورنہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا موجود ہے اور آپ انالیسس کرنا جانتے ہیں تو آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ روزانہ 1 گھنٹے میں 6000 لوگ نیچرل ڈیتھ مرتے ہیں. اتنے بندوں نے روزانہ مرنا ہی ہوتا ہے. 24 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ, یعنی ہر 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں. 24 گھنٹے میں 1.5 لاکھ سیکنڈ نہیں ہوتے, 1 لاکھ بھی نہیں ہے سیکنڈ, یعنی ہر سیکنڈ میں آلموسٹ آپ سمجھ لیں 2 بندے مر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ پوری دنیا کے اندر مر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیٹا ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوتا. تو اگر 1.5 لاکھ بندہ روزانہ مرتا ہے تو اس میں سے آلموسٹ سمجھ لیں 30 سے 40 ہزار تو مسلمان ہوتے ہیں, کیونکہ دنیا کی جو اوور آل آبادی ہے اس کا 4 یا 5واں حصہ تو مسلمان ہے نا. تو اتنے لوگ تو ویسے ہی روزانہ مر جاتے ہیں, لیکن چونکہ اسکیٹرڈ فارم میں مرتے ہیں لہٰذا ہمیں فیل نہیں ہوتا. کبھی کبھار کوئی مسجد سے کسی کی فوتگی کا اعلان سنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اچھا کوئی بندہ مرا, ورنہ روزانہ 1.5 لاکھ بندہ ویسے ہی مر رہا ہے. تو اس قسم کی جو یکمشت اللہ کی طرف سے ایک ڈیتھ والا ایک سمجھ لیں الارم بجتا ہے نا, وہ پوری انسانیت کے لیے ایک الارم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی نے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر حالات و واقعات دے کر بھیجا ہے اور الٹیمیٹلی اس نے تمہیں اپنے پاس بلانا ہے. آن دا ڈے آف ججمنٹ تمہیں اللہ کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے, تو سدھر جاؤ. میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک گلی میں ہونے والی ٹریجک ڈیتھ ایک محلے کے لیے عبرت ہے, ایک محلے میں زیادہ ڈیتھس اس سٹی کے لیے عبرت ہے. ایک سٹی کے اندر بڑا حادثہ جو ہے وہ ایک پورے صوبے کے لیے, اور ایک صوبے میں ہونے والا حادثہ ایک ملک کے لیے, اور ایک ملک میں بڑا ہونے والا حادثہ جس طرح کہ ترکیے میں ہوا, شام میں ہوا, یہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم ہے کہ لوگ اللہ کی طرف پلٹ آئیں. باقی اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں پہلے ہی مقرر کیا ہوا ہے کہ جو بھی تکلیف ہے وہ اس نے اپنے ٹائم کے اوپر بھیجنی ہے, وہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے. اس حوالے سے یہ جو تکلیف کا سلسلہ ڈیسٹنی اور تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے اس ٹاپک کو بڑا کھول کر بیان کیا, اور اس انداز میں قرآن کی کسی اور سورت میں اس ٹاپک کو بیان نہیں کیا گیا. یہ سمجھ لیں اس کی ایپیکس ہے. آیت نمبر 22 اور 23, سورت نمبر 57 ہے سورۃ الحدید, اور آیت نمبر ہے 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض, کوئی بھی مصیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو, یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مصائب آتے ہیں, خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو, سیلاب کی شکل میں ہو, ٹورنیڈوز کی شکل میں ہو, کوئی وبائی مرض پھیل جاتا ہے, اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں. ولا فی انفسکم, اور نہ کوئی مصیبت کہ جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے. وہ انسان پہ تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے, کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے, اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈیویجول کے اوپر بھیجے. کیوں پہلے لکھ لی ہے, اس کی حکمت بتا دی. ان ذالک علی اللہ یسیر,
پہلی بات تو یہ کلیئر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے. ویسے تو ان امیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں اربوں انسان ہے اور انسان تو ایک سپیشی ہے, اس کے علاوہ 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, اور پھر ہر سپیشی کی آبادی جو ہے وہ بلینز میں ہے. سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے. تم تو اسے امیجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ کا کامل علم ہے. سورۃ الانعام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا بھی کسی خشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے, اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے. یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, یہ اس لیے کہ مت کفے افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی. کوئی تکلیف آئی, کوئی نعمت چھن گئی تو اس پہ افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں, اتراتے پھرتے ہیں, یہ پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے پہلے ہی لوح محفوظ میں یہ لکھ لیا ہے تاکہ تمہیں اس کا غم نہ ہو. یہ تمہارا مقدر تھی. تقدیر کبھی ٹلتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تقدیر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے طے ہے وہ کبھی ٹلنی نہیں ہے. صرف وہی تقدیر ٹلتی ہے جس کے بارے میں تقدیر میں ہی پہلے لکھا ہوا ہے کہ اس تقدیر کے اگینسٹ وہ مجھ سے دعا کرے گا اور یہ تکلیف میں اس سے ٹال دوں گا. ہر تکلیف نہیں ٹلتی جناب, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہی تکلیف ٹلے گی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کیا ہے کہ ہاں اس کو میں ٹال دوں گا, لیکن کچھ تکلیف ایسی ہیں جو اللہ نے آپ کی نہیں ٹالنی, کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, دکھ, درد, اندیشہ, حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک بڑی زبردست حدیث ہے, اور المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے حضرت ابو ذر غفاری کے چیپٹر کے اوپر یہ حدیث لکھی ہے, کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی جو ہے وہ غموں سے عبارت تھی. تو انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری کا جو چیپٹر بند ہے نا, اس کا آغاز اس حدیث سے کیا ہے جو ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائشیں اور تکلیف اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے, اس کے بعد ان پر ڈالتا ہے جو انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. اچھا, اس میں ذکر صحابہ اہل بیت کا نہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد محبوب ہے, اور پھر اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں. حتیٰ کہ انسان تکلیفیں جھیلتا رہتا ہے اور جب دنیا سے اٹھایا جاتا ہے تو بالکل پاک و صاف ہو کر اٹھتا ہے. یہ بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, بعض کے لیے تو ان کی غلطیوں کا وہ کفارہ بن جاتی ہیں تکلیف, اور بعض کے لیے ان کے درجات بلند ہونے کا سبب بن جاتی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ تکلیف والا رکھا ہوا ہے جی, اس سے تو جان نہیں چھوٹنے والی. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ ایٹیچیوڈ ہمارا ہونا چاہیے, ادروائز تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے. دنیا تو پھر غموں سے عبارت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی زندگی میں مختلف غم رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ غم اسے آنے ہیں. تقدیر میں اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ٹلتی نہیں ہیں. ہاں, کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے ٹال دیتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. اب یہ دو بڑی چیزیں ہیں. رزق میں ہر چیز ہے, صرف مال و دولت نہیں, اچھی صحت بھی رزق ہے, اچھی اولاد بھی رزق ہے, اللہ کی ہر نعمت رزق ہے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے, یعنی اس میں برکت کر دی جائے یا اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے, تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. کام بڑا مشکل ہے. تعویذ دھاگے تو لوگ رشتہ داروں پہ کرواتے ہیں, حسن سلوک نہیں کرتے, باہر کے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں, کیونکہ جیلسی فیکٹر ہوتے ہی رشتہ داروں میں. شریکہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا شریکہ ہے, وہ آپ کے ساتھ وہ چیزیں شریک کر رہے ہوتے ہیں, اس کو
ایک کامنلی یعنی وہ چیز جہاں پہ کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک, اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ صرف 2 میٹھے بول ہی بولنے ہیں. مراد یہ کہ آپ فائنینشلی ان کی ہیلپ کریں. اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر تو سب سے بڑا ایشو ہی جو ہے وہ اکانومی بنا ہوا ہے. تو اس قسم کا آپ حسن سلوک کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت اور آپ کی عمر میں بھی برکت کرے گا. تو یہ چیز اس بات کا ثبوت ہے کہ تقدیر میں ڈیسیژن چینج ہوتے ہیں. وہ حدیث تو اصول محدثین پہ ضعیف ہے کہ صدقہ جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتا ہے یا مصیبت کو ٹال دیتا ہے, لیکن اس کو یہ سپورٹیو یہ حدیث ہو جاتی ہے بخاری مسلم کی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے یا اس کی عمر دراز کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ کرے گا. باقی دعا کے حوالے سے